مجھے نام دینا مقام دے، مجھے لاکھ دینا کروڑ دے، مجھے نام دے۔ یہ کمال علم و ہنر نہیں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، وہ سنور گیا وہ سنور گیا، جسے تھام لے وہ جڑ گیا، جسے چھوڑ دے مجھے نام دے۔ تیری ایک نگاہ کو ترس رہا ہے نظیر، بسمل نیم جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ، بانی سلسلہ اویسیہ کمال، آپ کی خطابات پر مبنی کتاب خطابات کمال کے نام سے، جسے آپ کے فرزند حضرت قاضی مراد کمال مدظل عالی نے مرتب اور تالیف فرمائی ہے، اس کتاب کے حوالے سے آپ رحمت اللہ علیہ کے خطابات کو ہم نے ویڈیو کی شکل دینے کی کوشش اور صحیح کی ہے، تاکہ عوام الناس تک حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کا پیغام پہنچے اور لوگ اس سے فیض یاب ہو۔ اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو، یہ خطاب ہم نے لیا ہے 18 مارچ 1994 کا، اور اس کے کچھ حصے تھے، اس میں سے ایک حصہ یعنی کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پارٹ 3۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ کون سی باتیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، کون سی حلال ہیں، کون سی حرام۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو دل سے پوچھ لیا کریں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، جائز ہے یا نہیں۔ آپ اپنے خود محاسب ہیں، خود جائزہ لے لیا کریں۔ شریعت کی پابندی بنیادی شرط ہے۔ طریقت کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو وہ مراقبات کیسے کرے گا؟ نماز کی جو اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے اس کو درجہ احسان کہا جاتا ہے، کہ نماز ایسے پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، مشکوات شریف میں ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، یہ جو ہم مراقبہ رویت کراتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہو کے محسوس یوں ہو گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اور آپ کا یہ مراقبہ پختہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ درجہ احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ کوشش یہ کریں کہ میرے سمیت آپ کی جو خرابیاں ہیں ان سے بچیں۔ میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں سمجھتا، یہ نہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں، میں خود بھی اسی زمرے میں ہوں۔ ہم سب سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، تصوف و سلوک میں کم بولنا، کم سونا، کم کھانا یہ بنیادی شرائط ہیں۔ اب بولنے کا عالم یہ ہے کہ ہم بلا وجہ بولتے رہتے ہیں، گپے ہانکتے رہتے ہیں۔ بھائی اس طرح روح پر بہت ناگوار اثر پڑتا ہے۔ میری اپنی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب میں کالج سے واپس آتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ سارا سیاہ ہو گیا ہوں۔ 5-10 منٹ کے لیے ذکر کرتا ہوں تب یہ حالت دور ہوتی ہے۔ اگر میری یہ کیفیت ہوتی ہے تو آپ کی کیا ہوتی ہوگی؟ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، کئی ساتھیوں سے مشاہدہ کرایا ہے کہ میں جب انہیں مسجد میں لے کر بیٹھا ہوتا تھا تو کہتا کہ اب مشاہدہ کر لو کہ تمہاری روح کی کیا کیفیت ہے، جب واپس آؤ گے تو پھر بتانا۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ مسجد میں لطائف سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے لطائف سورج کی طرح روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اس تشریح میں نے بیان کی۔ آگے حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب شہر جاتے تو کہتے کہ کالے سیاہ ہو گئے، اور جو ہی پکی سڑک پر واپس مسجد کے سامنے پہنچتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا
کے لطائف بھڑک اٹھے ہیں۔ حضرت فقیر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں محتاج ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ایک لمحے بھی ہٹ جائے تو کالا سیاہ ہو جاؤں، اسی طرح آپ میری توجہ کے محتاج ہیں۔ جتنے زیادہ میرے پاس دارالفیضان آئیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہو۔ یہ آپ کی اپنی ہمت ہے کہ ہر اتوار کو آتے ہیں، مہینے میں آتے ہیں یا سال میں آتے، لیکن میرے پاس آنے کے لیے بھی بہت پابندی لگا دی گئی ہے۔ حالت یہ تھی یا ہے کہ لوگ آ اور جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے مجھے گلہ یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں لوگوں کو دم کرتا ہوں اور بیماریاں ٹھیک ہو جاتی، آپ نے ہی لوگوں کو خواہ مخواہ بتانا شروع کر دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، ہماری بھینس گم ہو گئی ہے، ہمارا لڑکا گم ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، آپ یہ کیا طریقہ بنا لیا ہے؟ میں حضرت فقیر باغ حسین کمال فرماتے ہیں کہ میں روحانیت کا ڈاکٹر ہوں، قلب کا ڈاکٹر ہوں، دلوں کا زنگ اتارنے کا ڈاکٹر ہوں۔ یہ باقی جو باتیں ہیں یہ میرے فیلڈ میں نہیں ہے، میری ڈیوٹی میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ نے تعارف کرا دیا ہے اس لیے اس قسم کے لوگ آتے ہیں۔ حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ کسی کو نہ بتائیں کہ ہمارے حضرت صاحب دم کرتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ میرا آپ یہ تعارف نہ کرائیں، مجھ پر احسان ہوگا۔ صرف تعارف یہ کرائیں کہ ہمارے حضرت جی ذکر کراتے ہیں، ذکر کی برکت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اگر کسی میں شوق ہو، طلب ہو تو آگے منزل طے کرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کراتے ہیں۔ اگر یہ بات سن کر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا تو پھر اس کو میرے پاس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہیرے کو چھوڑ کر آپ کانچ کی گولیاں لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کسی مریض کو میرے پاس مت بھیجے۔ مجھے یہ گلہ ہے کہ میرے بعض ساتھیوں نے لوگوں کے جن اتارنے شروع کر دیے ہیں، ایک کو تو اگلے دن پتا چل گیا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، ہوا یہ کہ کسی کے گھر میں یہ دودھ دیتا تھا، وہاں پر کوئی نوجوان ماسٹر صاحب ہیں، ان پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ ان کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کو بتائے بغیر اپنے طور پر جب اس کو خیال آتا، چاہے گھر ہوتا، چاہے مسجد میں ہوتا، چاہے کہیں اور ہوتا، یہ اس کا تصور کر کے اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دیتا۔ ہفتہ بھر اس نے ایسے کیا۔ ایک روز جب یہ ڈیوٹی دینے کے بعد واپس آ رہا تھا تو چک جمال جب پہنچا تو آنن فانن 5-7 جنات آ گئے اور انہوں نے اس کی کھوپڑی پہ ہاتھ رکھ کر پکڑ لیا اور کہا، تم ہو جن نکالنے والے اور تم ہمارے اوپر ضربے لگاتے ہو، چلو اسی کے گھر چلو جہاں پر تم تصور کر کے ضربے لگاتے ہو، ہم دیکھیں تم کتنے پانی میں ہو۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کل اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ یوں لگتا تھا میری کھوپڑی اڑ جائے گی اور میری آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ میں اتنا بدحواس ہوا کہ آپ سے رابطہ کرنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ میں نے منتیں کرنی شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، میری توبہ، خدا کے لیے میری جان بچاؤ، مجھے چھوڑو۔ اس کے بعد اس کی جان چھوٹی، مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ اگر میری نسبت، یعنی حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ نے فرمایا کہ میری نسبت تمہارے پاس نہ ہوتی تو اس سے بھی برا تمہارا حشر ہوتا اور ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جاتے۔ تو یہ شوق اپنے دلوں میں مت رکھیں کہ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم سے دم کرائیں اور ہمیں شیرینیاں ملے۔ یہ نہ میرا شوق ہے، نہ میری طلب، اور نہ ہی آپ کی طلب ہونی چاہیے۔ اتنی نحوستیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی کہ مجھ جیسا آدمی جس کو خصوصی تصرف عطا ہوا، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے کسی کو یہ تصرف حاصل نہیں، تو بعض اوقات جب ایسا مریض میرے پاس آتا ہے تو میری یہ حالت ہوتی ہے کہ میرا سر پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے اس کاروبار کو بند کریں۔ جن ساتھیوں کو میں نے دم کی اجازت دے دی ہے وہ صرف دم کریں، یہ بھی نہ بتائیں کہ اس کو چڑیل ہے، اس کو جن ہے، اس کو جادو ہے یا اس کو کیا ہے۔ اگر آرام نہیں آتا تو کسی بھی عامل کے پاس چلے جائیں۔ یہ عاملوں کا کام ہے جو عملیات کرنے کے بعد ان جنوں کو قابو کرتے ہیں۔ ان کی اپنی روحیں مسخ ہو چکی ہوتی ہیں، ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم تو صوفی ہیں، ہم دم کریں گے تو ہمارا اپنا کواڑا ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی مریض کو میرے پاس نہ بھیجیں۔ بے شمار عامل ہے، یہ ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں گے کہ اچھے بزرگ ہیں دم بھی نہیں کرتے، یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، خود میں نے پہلے سے زیادہ مجاہدہ شروع کر دیا ہے۔ یقین جانے کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں یا بچے یہاں ہوتے ہیں تو بلا وجہ میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ حد تو یہ کہ میرے کمرے میں بھی وہ نہیں آتے۔ ان کو پتا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور میری حالت یہ کہ کوئی پتا نہیں کس وقت کون بزرگ آ جائیں، کس لیے آ جائیں۔ میں روحانی طور پر باتیں کر رہا ہوتا ہوں، باہر
سے ٹھک ٹھک کی دروازے پہ ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے اور مجھے باہر آنا پڑتا ہے اور پیچھے وہ سارا روحانی چینل ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ سب پر لازمی ہے کہ صرف اتوار کے ذکر میں آئے، اس کے علاوہ کوئی شخص میرے پاس نہ آئے. اب اگر آدمی آ جائے میں ملنے سے انکار کر دوں تو کیا ہوگا؟ کہیں گے کہ بڑا بد اخلاق ہے، بزرگ بنا پھرتا ہے، ہم اس کے دروازے پہ گئے تو ملنے سے انکار کر. یہ جمعے کا اجتماع، یہ اجتماع بلا ناغہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اس میں کوشش کریں سال میں آتے ہیں، مہینے میں آتے ہیں یا ہر اتوار کو اس میں آئیں. بیویوں پہ یعنی کہ عورتوں پر شرط عائد کر رہا ہوں کہ کوئی عورت سوائے اپنے محرم کے یہاں نہیں آئے گی یا گھر کا کوئی مرد اس کے ساتھ ہو. جب اکیلی کوئی عورت آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے جائے گی، اتنے برے حالات جا رہے ہیں. گھر سے یہ اس نیت سے آتی ہیں کہ دارالفیضان جا رہی ہوں، حضرت صاحب کے پاس جا رہی ہوں اور خدا نہ خاصا کسی وجہ سے راستے میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وبال مجھ پر آئے گا. ابھی کل کی بات ہے کہ ایک بی بی اٹک سے آئی، یقین جانے کہ صرف 10 منٹ بیٹھی. میں نے کہا بی بی اب چلی جا. میں اسے خفا ہوا کہ اگر مجبوری تھی اور تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا تھا تو آنے کی کیا ضرورت. کہنے لگی سالانہ اجتماع تھا، میں نے سوچا کہ میں بھی برکات سمیٹ. میں نے کہا کہ یہاں آنے کی کوئی خاص مجبوری تھی؟ میرے پاس وہ 3 بجے آئیں، ظاہر ہے جب وہاں پہنچی ہوگی تو رات کے 8 بج چکے ہوں گے. آپ اندازہ کریں اس کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے اور میں بھی یہاں پر پریشان. سختی سے میں نے ڈانٹا کہ کیوں آئی، اگر نہ آتی تو کیا فرق پڑتا، وہاں پر بیٹھ جاتی، ذکر کر لیتی، چاہے سردیوں کا موسم ہو گرمیوں کا موسم ہو. 10 سے لے کر 10:30 بجے تک ذکر کا ٹائم ہے. اب چونکہ اتوار کو ذکر ہوتا ہے اسی لیے یہ وقت 1:10 سے شروع ہو کے 1:40 تک ہے. چاہے کوئی امریکہ میں ہے، چاہے کوئی ہانگ کانگ میں ہے، چاہے کوئی جاپان میں ہے، چاہے کوئی پاکستان کے کسی کونے میں ہے. اگر آپ کو شوق ہے اگر آپ کو شوق ہے، بی بی ہے یا مرد ہے، اگر یہاں نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر ذکر کر، آپ کو انشاءاللہ اسی کیفیت میں ثواب پہنچے گا. بیبیاں خاص طور پہ سن لیں کہ ان کے لیے سخت وعید ہے کہ میری طرف سے تنبیہ کہ کوئی بیوی اپنے گھر کے مرد کے سوا، مرد کے بغیر یہاں نہ آئے. اور مرد بھی کوشش کریں کہ جیسے گوشہ نشینی کی کیفیت ہے، باہر دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کم بولیں. ڈیوٹی آپ نے دینی ہے، ظاہر ہے نوکری کرنی ہے، ڈیوٹی دینی ہے. ڈیوٹی کے دوران کم باتیں کریں، بلا وجہ بازاروں میں مت گھومیں پھرے، اور کہیں جانا پڑے تو مسلسل درود شریف پڑھتے رہیں. اور سب سے ضروری بات یہ کہ 3 دشمن ہیں، نگاہ، زبان اور کان. نگاہ اور زبان کی حفاظت کریں. آپ کی زبان سے لغو بات نہیں نکلنی چاہیے، نہ سنے اور نہ لغو بات کریں، بلکہ بولے ہی کم. اسی طرح لغو بات سنے ہی نہیں. کوئی بات کرنے لگے تو اس کو خاموش کرا دیں گے، بھائی چھوڑو اس بات. حضرت باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں یہ جو ٹیلی ویژن ہے نا، یہ میرا تجربہ ہے کہ ذاتی طور پر بھی کہ یہ بڑی نحوست پھیلاتا ہے. اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. خاص طور پر لطائف مراقبات والے ساتھی صرف خبریں سنیں، یا کوئی دینی پروگرام، اچھا دینی پروگرام ہے تو وہ سنیں، باقی سے پرہیز کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں بھی ٹی وی لگاتا ہوں، میری کچھ مجبوری ہے، میں نے خبریں سننی ہوتی ہیں، بعض اوقات دیکھنا ہوتا ہے کہ دنیا کا ٹرینڈ رجحان کس طرف جا رہا ہے. میں خود بہت پرہیز کرتا ہوں، مزید پرہیز کروں گا. آپ بھی کوشش کریں کہ اس نحوست کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ابھی ذکر ہوگا بیویوں سے. میں نے گزارش کی تھی کہ جن بیویوں کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں وہ ذکر میں تنگ کرتے ہیں، روتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ بیویاں دونوں کمروں سے اٹھ کر باہر سین میں صفیں بچھی ہیں، آخری صفیں بیٹھ جائیں تاکہ دوسروں کے ذکر میں حرج نہ ہو. ابھی ذکر ہونے والا ہے، آپ بیٹھ جائیں، پورے خلوص کے ساتھ ذکر کرنا ہے. پہلے میں ذکر کے دوران شعر پڑھا کرتا تھا، آپ بند کر دیے ہیں اس لیے کہ کہیں آپ میرے طریقے کو اپنا نہ لیں، اور میرے بعد بھی آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں. میں تو کسی خاص کیفیت میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی ذکر کرانے والا یہ پڑھے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے ذکر میں شعر پڑھنا بند کر دیے. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوئی اور یہ جو خطاب تھا یہ بھی ختم ہوا. انشاءاللہ اگلی بار نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہو. اللہ حافظ.